السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان عمر، اور ہم جو ایجوکیشن لیکچر سیریز کا آج کا جو لیکچر دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیچر کمپٹنسیز۔ ٹیچر کتنا کمپٹیٹو ہونا چاہیے اور کون کون سی کمپٹنسیز جو ہیں وہ ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے، کیوں ضروری ہیں، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ دیکھیے کہ ٹیچر ایک جو ہے نا وہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، اور ٹیچر کے اندر ایک خاص کوالٹیز ہونی چاہیے جو اتنی ایفیکٹو ہوں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو متاثر کر سکے۔ ٹیچر ایک نہ صرف اسٹوڈنٹ کا رول ماڈل ہے بلکہ وہ ایک سوسائٹی کا بھی رول ماڈل ہے، اور ٹیچرز میں ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جس سے وہ اسٹوڈنٹس کو کہنا نہ پڑے اسٹوڈنٹس ٹیچرز کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، وہ نکال ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے نا وہ موسٹلی بچہ وہ جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، بلکہ بچہ وہ کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ تو ٹیچرز جو ہیں ان کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے، ان کی جو ہے نا وہ ایسی ہیبٹس، ایسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ان کے جو ہے نا وہ بچے ان سے متاثر ہوں، اور جو ایک ٹیچرز کو جو آبجیکٹیو گولز ہیں وہ اس کو آسانی سے وہ حاصل کر سکیں۔ یہ بہت سی کمپٹنسیز ہو سکتی ہیں، یہاں پہ ہم کچھ فیو جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کون کون سی جو ضروری نیسیسری کمپٹنسیز ہیں وہ ٹیچر میں ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنے اس جو پروسیجر ہے، جو پڑھانے کا، لرننگ کا ایک جو عمل ہے وہ بہتر طریقے سے انجام تک پہنچ سکے۔ پہلی ہمارے پاس ہے انٹریکشن ود اسٹوڈنٹ۔ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک ٹیکنیک وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچرز کا انٹریکشن جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر اسٹوڈنٹ کو ایکول رسپیکٹ دینی چاہیے۔ کلاس میں کوئی لائق نالائق اسٹوڈنٹ اگر ہے تو ٹیچرز کی نظر میں نالائق یا لائق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ سبھی کے لیے جو ہے نا وہ ٹیچرز کے لیے سبھی کی ایک ایکول رسپیکٹ ہونی چاہیے، سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ لاسٹ بینچر سمجھ کے اگنور نہیں کرنا چاہیے، ڈل سمجھ کے اگنور نہیں کرنا چاہیے، اچھے مارکس لینے والے کو زیادہ پرائرٹی نہیں دینی چاہیے۔ بچوں میں اس سے انفیریٹی کمپلیکس آ سکتا ہے، یعنی سبھی بچوں کو ٹیچرز کی طرف سے ایکول امپورٹنس ہونی چاہیے۔ سیکنڈ ہے ٹیچنگ آن دا لیول آف اسٹوڈنٹ۔ دیکھیں ٹیچرز کو ہمیشہ جو ہے نا وہ بچوں کے لیول پہ آ کے پڑھانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے کہ وہ ایک بڑی کلاس ہے، ٹیچر اس میں جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن ٹیچرز کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچوں کے لیول پہ آ کے پڑھائے کہ کلاس کا سب سے نالائق بچہ جو ہے، جو کمزور بچہ ہے، وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکے۔ کوئی فیورٹزم نہیں ہونی چاہیے، کوئی بائسڈنس نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریجوڈائز ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کلاس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ انکریجنگ انوائرمنٹ ہو، کہ اگر ٹیچر جو ہے نا وہ بچوں کو انکریج کرے گا ان کے کویسچن پوچھنے پہ، ان کے بات کرنے پہ، تو اس سے جو ہے نا وہ بچے میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور بچہ جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو بچے کو اس کے آنسر کویسچن پوچھنے پہ اس کو ٹوک دیں گے تو اس سے بچے کی جو ایک فیئر پیدا ہو جائے گا، ایک انفیریٹی کمپلیکس میں چلا جائے گا، اور وہ کویسچن نہیں کرے گا، اس کی لرننگ جو ہے وہاں پہ سٹاپ ہو جائے گی یا متاثر ہوگی۔ تو ٹیچرز کو ایک تو بچوں کے لیول پہ آ کے پڑھانا چاہیے، سبھی کو ایکول امپورٹنس دینی چاہیے، انکریجمنٹ والا ماحول ہونا چاہیے، اور بچے کی جو گروپنگ ہے اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ گروپنگ کس طرح بنانی ہے، کہ نہ تو سارے لائق بچوں کو ایک الگ گروپ میں رکھا جائے، نالائق بچوں کو الگ گروپ میں رکھا جائے، بلکہ جو گروپ ہے اس میں ایک تو بچے کی پسند کے مطابق گروپ ہونا چاہیے، اور دوسرا ہر گروپ میں کچھ جو ہے نا وہ تھوڑے کمزور بچے ہونے چاہیے، کچھ لائق بچے ہونے چاہیے، کچھ ایوریج بچے ہونے چاہیے، تاکہ وہ جو ہے نا ان کی لرننگ وہ زبردست ہو سکے۔ اور ٹیچرز چونکہ وہ ایک اچھا آبزرور ہوتا ہے، ٹیچر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا اس میں لیڈنگ کوالٹیز ہیں، تو جس بچے میں لیڈنگ کوالٹیز ہوں، لیڈرشپ والی کوالٹیز ہوں، اس بچے کو گروپ کا جو ہے نا وہ لیڈر بنا دیا جائے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے ایک دیکھیں کہ جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں پازیٹیو انوائرمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پازیٹیو انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ٹیچر خود ہی جو ہے نا وہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، جب پازیٹیو انوائرمنٹ ہوگا، پازیٹیو انوائرمنٹ کون سے انوائرمنٹ؟ جو انکریجنگ انوائرمنٹ ہو، جس میں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو ہے جو ہے اس کو وہ دی جا رہی ہو، پرائرٹی دی جا رہی ہو، اور اس کو جو ہے نا اس کی بات تو سنی جا رہی ہے، اسے پازیٹیو انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب بچہ آپ بچے سے سوال پوچھتے ہیں، بچہ جواب غلط دیتا ہے تو بچے کو رانگ نہیں کہیں،
انکریجنگ انوائرمنٹ ہونا چاہیے، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ رانگ نہیں ہوتا. اگر کوئی بچہ آپ کسی سے کویسچن پوچھتے ہیں اور وہ بچہ کویسچن کا آنسر جو ہے نا رانگ دیتا ہے، تو وہ بچے کو آپ نہیں کہیں کہ آپ غلط ہو، بلکہ ہو سکتا ہے آپ اس سے کہیں کہ بچہ جس طرح میں سوچ رہا ہوں آپ ایسا نہیں سوچ رہے، آپ کچھ مختلف انداز سے سوچ رہے ہیں، تو اگر ہم ایسے کر لیں تو ایسے بہتر ہو جائے گا. مطلب کہ ایک جو ہے نا وہ اچھا انداز ہونا چاہیے، اور فزیکلی بھی اور جو مورلی بھی وربلی بھی پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ڈسپوائنٹمنٹ والا ماحول نہیں ہونا چاہیے. بچوں سے ہائی ایکسپیکٹیشن، ٹیچرز کو ہر آئے دن جب وہ کلاس میں آئے تو اس کو بچوں سے ہائی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ نالائق کلاس ہے، یہ نالائق بچہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس طرح کی ایک اچھی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے. کلاس میں اگر کوئی اسپیشل اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ ایکولی ٹریٹ کیا جائے، کہ یہ نہ پتہ چلے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ، لیکن جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے ایکسٹرا جو ہیلپ کی، وہاں پہ وہ اس کو ایکسٹرا ہیلپ کی جائے. اور بچوں کی ٹیچر کو چونکہ سائیکالوجی کا علم ہونا چاہیے، اسی لیے ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے. بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھے ٹیچرز جو ہے نا وہ اس کو سائیکالوجی کی جو تھیوریز ہیں اس کے متعلق نالج ہو، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، تاکہ وہ اپنی کلاس کے ماحول کو ان جو ہے کرائیٹیریاز پہ لے کے چل سکیں. اور ٹیچرز کو ایک اور جو کوالٹیز ہے کہ ٹیچر کو ایک اچھی لیسن پلاننگ کی ہونی چاہیے، پراپر لیسن پلاننگ ہونی چاہیے. اب اگر ٹیچر کلاس میں آیا اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے پڑھانا کیا ہے، تو کیسے وہ اپنے مقاصد ٹیچرز کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے. اور پلاننگ سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ٹائم مینجمنٹ ہو جائے گا، اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ جو ٹیچرز کو جو گولز ہیں اس کے پتہ ہوگا کہ آج کے میرے گولز کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیا میرا فوکس ایریا ہوگا، بچے اس سے مجھ سے کیا سیکھیں گے. اور اسی کے لیے وہ جو ہے ایک تو ٹیچرز کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر بھی کمپلیٹ کمانڈ ہونی چاہیے، اور بچے جو ٹیچرز کو پھر جو اس کو اپنے لیسن پلاننگ میں ایسی اسیسمنٹ ٹیکنیکس اور ایسے میتھڈ یوز کرنے چاہیے کہ جو بڑے انٹرسٹنگ ہو، بچے اس سے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لرن کر سکیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یوز آف ورائٹی آف ٹیچنگ اسٹریٹجیز، کہ جو ٹیچر ہے اس کو جو اپنا جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے اس میں جو ہے نا بڑی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، بڑا جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایک میگزم آف ٹیچنگس، کہ ٹیچرز کو ایک میتھڈس کے ساتھ نہیں بچے کو پڑھانا چاہیے کہ لیکچر میتھڈ، ڈیمانسٹریشن میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ، ڈالٹن میتھڈ، انڈکٹیو ڈیڈکٹیو، یعنی کوئی ایسا ایک فکس میتھڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیچر کو اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے اپنا میتھڈس کو چینج کرتے رہنا چاہیے، اور ایسا میتھڈ ہو جس میں اسٹوڈنٹس کا جو انٹرسٹ ہے وہ برقرار رہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیول پہ جا کے وہ والا میتھڈ وہ والا ہو جو ان کے لیول پہ جا کے ان کو اور چیزوں کو سمجھا سکے. اور ٹیچرز کو سائیکالوجی کا نالج ہو، ٹیچر کو پیڈاگوجیکل جو ہے نا وہ کمپٹنسیز ہوں، اور اس میں ٹیچرز کے لیکچرز کے دوران ان کی جو بچوں کی ہے وہ میکسیمم انوالومنٹ ہو. اور سچویشن چیزیں ویری کرنی چاہیے، ورسٹائل پرسنالٹی ہونی چاہیے، اور ورسٹائل پرسنالٹی سے ورسٹائل ٹیچنگ آف میتھڈز ہونا چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس اسیسمنٹ ٹیکنیکس. دیکھیں ہمارے پاس بیسیکلی 4 اسیسمنٹ ٹیکنیکس جو ہیں ٹائپس ہیں. ایک ہے فارمیٹو اسیسمنٹ. وہ کون سی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں ٹیچرز ڈیورنگ کلاس کوئی چیز پڑھا رہا ہے اور ٹیچر اس ڈیورنگ کلاس بچوں سے جو اسیس کر رہا ہے کہ یہ بچے اس کے کتنے سمجھ رہے ہیں، بچے کتنے فوکسڈ ہیں، بچوں کو بات کی سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو وہ فارمیٹو جو ہے اس میں کون سی چیزیں کوئز ہو سکتا ہے، یہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی اسائنمنٹ، کوئی کویسچن آنسر میتھڈ، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس طرح ایک سمیٹو جو ہے وہ ٹیکنیک ہے. سمیٹو ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف سیشن، جیسے سال کے اینڈ پہ جو مڈ ٹرم، فائنل ایگزام، وہ جو ایگزامز ہوتے ہیں وہ سمیٹو جو بچے کے اوور آل جو اچیو کرنے کے لیے سمیٹو. اس میں پلیسمنٹ جو ہوتی ہے اسسمنٹ ٹیکنیک وہ ہوتی ہے کہ جو شروع میں جب آپ نے بچے کو ایڈمیشن دینا ہے کسی بھی پروگرام میں، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو جج کرتے ہیں کہ اس کا پریویس کتنا نالج ہے اور وہ اس کے لیے کتنا سوٹیبل ہوگا. اور ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس یہ بھی موسٹلی یوز کرنی چاہیے کہ جو بچہ جو ہے نا وہ کم لرننگ میں اس کو پرابلم آ رہا ہے، ایشوز آ رہے ہیں، وہ لرن نہیں کر رہا، چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا، تو اس کو ڈائگنوز کریں کہ کہاں پہ اس کو مسئلہ آ رہا ہے، کون سی چیز اس کے لیے ہرڈل بن رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس کو اس طریقے سے سمجھایا جائے. اور یہ جو ہے ٹیکنیکس یہ اکارڈنگ ٹو نیڈ ہونی چاہیے، اور اس میں فردر انہانس کرنا چاہیے کہ اس میں ہم اسیس کیسے کر سکتے ہیں، گیم کے ذریعے، ایکٹیویٹی کے ذریعے، گروپ ڈسکشن کے ذریعے، کوسچن آنسر میتھڈ کے ذریعے.
یعنی مختلف میتھڈ کے ذریعے ہم نے بچوں کو اسیس کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صرف کمپٹنسی جو ٹیچر میں ہونی چاہیے کہ اسے اسٹوڈنٹس کی نیڈز کا پتہ، وہ بات وہی کہ اگر ٹیچر سائیکالوجیکلی ایکسپرٹ ہو، اسے پیڈاگوجیکل اسے اسکلز ہوں، اسے ٹیچر فوکس ہونا چاہیے، اسے کلاس میں بیٹھے مایوس بچے کا پتہ ہو کہ یہ ہے، اس کی پرابلم سنیں، اس کو جو ہے نا وہ ریزالو کرنے کی کوشش کریں، بچے کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھے، اس کے بیہیویئر کو دیکھے کنٹینیوسلی، اگر اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے اس کے پیرنٹس کے ساتھ بات کی جائے۔ مطلب یہ کہ ٹیچر کو جو ہے نا اس کی بچے کی جو نیڈز ہیں اس کے متعلق پتہ ہو، اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو، تاکہ وہ ایک اچھے طریقے سے لڑنے کا جو پروسیس ہے وہ چل سکیں۔ نیکسٹ ہے کہ ٹیچرز کی کمیونیکیشن، دیکھیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرز کی کمیونیکیشن جو اچھی ہونی چاہیے، کمیونیکیشن وربل بھی ہے، نان وربل بھی ہے، ٹیچرز کا جو پوز بھی ہے، جو مطلب ایک جو سٹائل ہے ٹیچرز کا پڑھانے کا، اسٹیئر کرنے کا، بولنے کا، وہ ایک اچھا انداز ہونا چاہیے، اس کی پروفیشنل کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کوئی ایسی رف کمیونیکیشن نہیں ہونی چاہیے، ایسی جو ہے نا الفاظ نہیں ہونے چاہیے اس کی کمیونیکیشن میں کہ جو سوسائٹی کے ان پڑھ لوگ بھی بول رہے ہوں اسی طرح، اور ٹیچر بھی اس طرح، ٹیچرز کے ایک ڈیسنٹ وے ہو بات کرنے کا، وہ اس کو چیزوں کو سمجھے، اس میں بردباری ہو، وہ چیزوں کو سن سکے، کویسچن کو سن سکے، پھر اس کا ڈیسنٹ طریقے سے جواب دے سکے۔ سٹائلز بڑے زبردست ہونے چاہیے ٹیچرز کے، کہ ایک ڈیسنٹ وے ہونا چاہیے اور ایسا امپریسنگ وے ہونا چاہیے۔ ٹیچرز کو جب کوئی اس سے کویسچن کرے تو اس کو وہ کلیریفائی کرے، اور اگر اسے کسی کے آنسر کسی کی بات کلیریفائی نہیں تو اس سے اگینسٹ پوچھے کہ وہ اس کو کلیریفائی کریں۔ اور ٹیچرز کو ہر وقت جو ہے نا وہ دوسرے جو اپنے اسٹوڈنٹ ان کے آئیڈیاز کو سننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ٹیچرز کو جو کولابریٹیو پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ ایک ٹیچر چونکہ ایک سوشل ہوتا ہے، ٹیچرز کو پیرنٹس کے ساتھ بھی بات کرنی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی بات کرنی ہوتی ہے، وہ ایک سوشل بیہیویئر ہونا چاہیے۔ ٹیچرز کو ہر سچویشن میں اڈاپٹیبل ہونا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے کہ کون سی سچویشن میں کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے، کس طرح کس چیز کو کس نئی چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور کولابریٹیو پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے مینٹیننگ آف پروفیشنل اپیرنس، کہ یہ والی بہت ہی اہم چیز کہ ٹیچرز کا جو ہے نا وہ ایک ڈیسنٹ آؤٹ لک ہونی چاہیے، کہ ٹیچر کو ڈریس کیسا ہے، ٹیچرز کے شوز کیسے ہیں، اس کی بیئرڈ، اس کی مسٹاچ، اس کے ہیئر، یعنی ہر چیز کی ایک پراپر جو ہے نا وہ پلاننگ، ہر چیز کی ایک پراپر شیپ ہونی چاہیے۔ ٹیچرز کو جو ہے نا اوور لکڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جو ہے نا وہ فیشن اوور اسٹائلڈ ہو، جو کہ ایک ٹیچر کے شعبے کو زیب نہ دے رہی ہو، جیسے وہ ٹائٹ ڈریس نہیں پہننے چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے، لیکن چیزیں یہ ہیں کہ ٹیچرز کو ایک ڈیسنٹ ڈریس جس کو سوسائٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہو وہ والا ڈریس ہونا چاہیے۔ اسی طرح صرف یہ نہیں کہ ٹیچرز کی اپنی سامنے ظاہری، بلکہ ٹیچرز کو اس کا جو سٹائل ہے بات کرنے کا، اس میں بھی پروفیشنلزم ہونی چاہیے۔ اس طرح ٹیچرز کو اس کے ایٹیٹیوڈ میں بھی پروفیشنلزم ہونی چاہیے۔ ٹیچرز کو جو ہے نا وہ ٹیچر کی پرسنالٹی ایک ڈسپلن پرسنالٹی ہو، ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ جانا، ٹائم پہ چیزوں کو کرنا، یہ چیزیں کیونکہ بچے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی اس کا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ شو کرتی ہے۔ اور پراپر لیسن پلاننگ ہو، پراپر ویز آف اسپیکنگ، پراپر میتھڈ ہو ٹیچنگ کا، اسیس کرنے کا، تو یہ ساری جو ہے نا ایک پراپر پروفیشنلزم ٹیچر میں ہوگا تو یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ڈیمانسٹریٹ کمٹمنٹ ٹو پروفیشن۔ لاسٹ آج کی جو دیکھیں کہ ٹیچرز کو جو ہے نا وہ اس کا ایک جو کمٹمنٹ ہے اپنی فیلڈ کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ اب دیکھیں بائی چانس ٹیچنگ کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر بائی چانس آ بھی گئے ہیں تو پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ میری فیلڈ ہے، مجھے اس فیلڈ میں یہ میری ذمہ داریز ہیں، اس کو میں نے پورا کرنا ہے۔ اور مطلب ٹیچرز کو اپنے پروفیشن کے ساتھ کمٹمنٹ ہونے چاہیے۔ کمٹمنٹ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ٹیچر ٹائم پہ آئے گا، ٹیچر پراپر لیسن پلاننگ سے ہوگا، ٹیچر بچوں کو سمجھ رہا ہوگا، ٹائم دے رہا ہوگا، اسیس کر رہا ہوگا، ان کے لیول پہ آ کے پڑھا رہا ہوگا۔ تو یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے ٹیچر میں۔ اس کو آپشن ایز اے آپشن نہیں لینا چاہیے، اس کو بائی چانس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آ بھی گیا تو اس کو ایکسیپٹ کرے، اسی فیلڈ کو آگے لے کے چلے۔ میں اپنی بات کروں، میری جو پروفیشنل ڈگری، میری ڈگری اور ہے، میں ایجوکیشن میں آیا، لیکن ایجوکیشن میں آنے کے بعد میں نے اپنے شوق کو بدلا، میں نے اپنے انٹرسٹ کو ایجوکیشن میں لے کے آیا۔ میں نے ماسٹر ایجوکیشن کیا، جو ایم فل ایجوکیشن جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ کیوں اس لیے لے کے آیا کہ میں نے اس فیلڈ کو اپنے دل و جان سے تسلیم کر لیا کہ میری جو کوالٹیز ہیں، مجھے پڑھانے کا شوق ہے، مجھے ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے ایجوکیشن میں بنسبت اپنی اوریجنل فیلڈ کی نسبت، تو میں نے
نے بھی اس چیز کو اپنے جو ہے دل جان سے تسلیم کر کے اس کے اوپر جو ہے نا پھر وہ اپنی فیلڈ کے متعلق ایڈوانس نالج ایڈوانس سکلز جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کمٹمنٹ ہے اپنے پروفیشنل کے ساتھ, نہ کہ وہ اپنی فیلڈ میں آ کے ایک بندہ انجینئرنگ کا ہے اور وہ ایجوکیشن میں آ گیا ہے اور وہ اتنے سال سے اتنے ٹائم سے پڑھا رہا ہے اور اپنی اسی فیلڈ کو جس میں وہ بھی نہیں ہے اس میں جا رہا ہو, لیکن اپنی ایجوکیشن کی فیلڈ کو جس میں وہ ہے جس پراپر فیلڈ میں ہے اس میں وہ سبجیکٹ کے اوپر گرپ نہیں کر رہا, ایڈوانس نالج نہیں لے رہا, تو وہ ایک کامیاب ٹیچر نہیں. بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں مزید اس کے اوپر, لیکن یہ باتیں یہی ہے کہ ٹیچر کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, اس میں کمپٹنسیز یہ ہونی چاہیے تاکہ وہ جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے. جزاک اللہ. آپ کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بھی ایشو ہے تو کوئی اور آپ پوائنٹ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کو مینشن کیجئے, آپ کو ویلکم کیا جائے گا. جزاک اللہ.